اس میں جو سب سے مین رول ہے، جو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے، وہ ہے دا رول آف تھرڈز۔ میں نے آرکیالوجی کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور ایڈونچر سے بھرپور مضمون پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ظفر ممتاز ہے اور میں کیلیگرافی کہہ لیں، خوش نویسی کہہ لیں، اس کے شعبے سے منسلک ہوں اور عرصہ 35 سال ہو گئے ہیں۔ تو کیلیگرافی اور خطاطی اور خوش نویسی یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں، تھوڑی سی معمولی سے فرق سے۔ کیلیگرافی ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں، مگر اس میں تھوڑا سا ایک یہ فرق آ جاتا ہے کہ کیلیگرافی میں آپ مختلف ڈیزائن میں لکھتے ہیں۔ اب اس کا میں یہ بتا دوں کہ مجھے کیسے یہ شوق پیدا ہوا اور اس لائن میں کیسے آیا۔ میں بہت چھوٹا سا تھا تو اس وقت تختی کا اور قلم سے لکھنے کا رواج تھا، تو میں گندی مندی تختی لکھتے نہیں۔ تو میری ایک پھوپھو، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، انہوں نے پھر مجھے اس طرح توجہ دلائی کہ اگر اچھا لکھو گے، صاف لکھو گے تو دوسرے بھی دیکھ کے خوش ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھے خود لکھ کے دیا کہ اس طرح لکھو، تو میں پھر اس طرح لکھنا شروع کیا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ پھر جب مجھے اسکول میں داخل کیا تو فارچونیٹلی مجھے بہت اچھے ٹیچر میسر آئے۔ ماسٹر عبداللطیف صاحب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کو خود بہت شوق تھا کہ بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں لکھیں۔ تو ایسا ایسا مجھے پھر شوق پیدا ہوا۔ پھر میں نے اخبار کی ہیڈ لائنز جو ہیں ان کو دیکھ کے ان کو نقل کرنے کی کوشش کرنی، مگر بہرحال کیونکہ ایک باقاعدہ اس کو کیلیگرافی کے انداز میں یا خوش نویسی کے انداز میں کسی نے نہیں سکھایا تھا، صرف ایک صاف لکھائی اور اچھے طریقے سے لکھنے کا گائیڈ لائن دی تھی۔ تو میرے ایک عزیز اور میرے ٹیچر چودھری جمال محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ابوظہبی میں تھے، وہ پاکستان آئے۔ انہوں نے میرے ایک دو، کیونکہ مجھے اسکیچ بنانے کا بھی شوق تھا اور میں نے اپنے والد صاحب کا، اپنے نانا کا، دادا کے، ان کے اسکیچز وغیرہ بنائے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظفر کو میرے حوالے کریں، میں اس کو ابوظہبی لے جاتا ہوں، اس کو پالش کرتا ہوں، اس کو سارا کام وغیرہ سکھاؤں گا۔ تو میں ان کے ساتھ پھر ابوظہبی چلا گیا۔ وہاں انہوں نے مجھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے یہ کام سکھایا۔ تو اس میں نے پھر وہاں جا کے سیکھا خط نستعلیق۔ تو یہاں میں پاکستان میں جب تھا اپنے پریکٹس ہلکی پھلکی کرتا رہتا تھا، تو خط نستعلیق کے بعد جب وہاں میں اپنا جا کے دیکھا تو خط نسخ، ثلث، رقع، جدید، کوفی، دیوانی، یہ خط وہاں زیادہ مستعمل تھے۔ اور بھی بہت سارے، اس میں بہت سارے خط ہیں، اور مگر یہ زیادہ مشہور تھے اور زیادہ اس میں لکھائی میں استعمال ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ ان کو لکھنا سیکھا ان سے، اپنے ٹیچر سے، اور انہوں نے بڑی محبت سے سکھایا۔ یہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس پہ عبور حاصل ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ ان کو لکھ لیتا ہوں اور بہت کام کیا پھر اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب میں پاکستان میں آیا تو وہاں سے ابوظہبی سے چھوڑ کے، تو یہاں بھی الحمدللہ بہت کام کرنے کا موقع ملا۔ باہر ملک بھی، اپنے باہر کے ملک میں بھی اپنے کام بھیجے، بینر وغیرہ، اور یہاں بھی بہت سارا کام کیا الحمدللہ۔ تو میں اس سلسلے میں یہ ایک جو نئے سیکھنے والے ہیں یا جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہ مشورہ دوں گا، دیکھیں کوئی کام بھی آپ مسکل مزاجی کے بغیر، کسی قسم کا فن ہے، چاہے وہ پینٹنگ کا ہے، چاہے آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی فن سیکھ رہے ہیں یا کوئی کام سیکھ رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، جب تک آپ میں مسکل مزاجی نہیں ہے اور شوق نہیں ہے، آپ اس کو سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کو مسکل مزاجی سے، شوق سے آپ مسلسل سیکھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی بھی، یہ چاہے خطاطی ہے، خوش نویسی ہے، جو بھی ہے، کیلیگرافی ہے، آپ اس پہ الحمدللہ عبور حاصل کر لیں گے۔ خطاطی سیکھنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے انسٹرومنٹس کی یا چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کاغذ چاہیے، پینسل چاہیے، پیمانہ چاہیے اور قلم چاہیے۔ اگر قلم دو ہاتھ نہیں تو مارکر چاہیے۔ تو اس سے آپ اپنے خطاطی جو ہے اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ بہتر لکھ سکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی لگن اور آپ کی مسکل مزاجی اور آپ کا شوق ہے۔ یہ آپ نے اسی وقت کرنا ہے جب آپ کے پاس لیئر ٹائم ہو، آپ کا ذہن فریش ہو، آپ اس وقت شوق سے کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔
تو پھر آپ ایک اچھے خطاط بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.